جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس سیٹ پر کئی آئے کئی گئے، کئی آئے کئی گئے، کئی آئے کئی گئے، رہنا تو نے بھی کوئی نہیں۔ 4 پیسے آتے ہیں، دوسروں کو غریبوں کو حقیر سمجھتے، تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے، اختیارات ملتے ہیں، میں بھائی تیرے جیسے کئی آئے کئی گئے، اکڑ کس بات کی، اکڑ کس بات کی؟ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آج ہمارے افسروں میں تکبر ہے، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر افسروں میں تکبر ہے، اکثر مالداروں میں تکبر ہے۔ تو مینو جاندا نہیں ہے گا، جاہل کہیں کے، احمق کہیں کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں تو مینو جاندا نہیں ہے۔ یہ اللہ پیٹ میں درد کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تیری میں نکل جائے۔ سر میں درد کیوں کرتا ہے؟ کان میں درد کیوں کرتا ہے؟ بخار کیوں چڑھاتا ہے؟ پھنسی پھوڑا کیوں نکلتا ہے؟ بیوی کیوں بیمار ہوتی؟ بچے کیوں بیمار ہوتے؟ تاکہ تیری میں نکل جائے۔ ہاں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو بندے کی تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، کچھ نہ ہونا، ہم کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ خود اسے بلندی عطا فرماتے، اور جو خود بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے۔ ہاں، اللہ کو تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، دلوں کو صاف رکھنا پسند ہے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو۔ سب میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیوں پہ نظر لے جاؤ، اپنی خامیوں پہ نظر لے جاؤ، گھروں کا ماحول خوبصورت بن جائے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کی محبتیں ڈال دے گا۔ عزت اسے نہیں کہتے جی سر جی سر 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 سر، یہ کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں نے ایک کو فون کیا تو اس نے اپنے افسر کو نا اتنی بڑی گالی دی، اور کہتا میں ادھر جا رہا ہوں اس لیے میں آ نہیں سکتا ہوں، اس نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے کہا وہاں جا کے تو سلوٹ مارے گا، ابھی گالی دے رہا ہے۔ کہتا وہ تو مجبوری ہے، اسے عزت نہیں کہتے جی سر۔ ہاں، دلوں میں عزت دلوں میں ہوتی ہے۔ پسے پشت، پسے پشت کیا کہا جاتا ہے؟ کسی کے پسے پشت کیا کہا جاتا ہے؟ ہر افسر کے بارے میں اس کے پسے پشت کیا کہا جاتا ہے؟ یار بہت اچھا آدمی، یا کیا کہا جاتا ہے؟ یار بہت سخت ہے، بہت غلط آدمی، یار بہت رحم دل ہے، بہت یار بہت اکڑ ہے، بہت اکڑ ہے، بڑا تکبر ہے، یار بڑی عاجزی ہے، یار بڑا سریا ہے اس کی گردن میں۔ ہاں، اخلاق اچھے بنائیں، تواضع پیدا کریں، دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں، خامیاں نہ دیکھیں۔ خامی نظر آئے پردہ ڈالو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس نے یوں کیا وہ کیا، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا، حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، نیکی کا کام کرتے میں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ ہاں، اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ کوئی مصیبت زدہ آپ کے پاس آیا ہے، اپنی سعادت سمجھو، اس کے کام آؤ، اس کو نفع پہنچاؤ، اس کی مدد کرو، وہ آپ کے پیچھے نہ پھرے، آپ اس کے پیچھے پھرو، بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں، اعتکاف اور مسجد نبوی کا کتنی بڑی بات۔ ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، شریعت کا مزاج دیکھیں، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے۔ آپ کو فکر ہو کہ میں کسی کی مدد کروں، میں کسی کے کام آؤں، کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، آپ پریشانی سمجھو، ان کی پریشانی کیا ہے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لینے، میرے لوگوں سے مال لینا ہے، وہ دیتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کیا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے، میں نے دینا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو، پریشانی بہت ہے، کہاں سے دوں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں۔ ہاں، جو سفارش کر سکتا ہے کرنی چاہیے، جو کسی کی بات کہیں پہنچا سکتا ہے پہنچانی چاہیے، تو میں تمہاری سفارش کر دوں۔ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہوگی۔ جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے اس کی سفارش کرنے۔ اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف،
انہوں نے کہا نہیں میں بولا نہیں ہوں, مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں اعتکاف چھوڑ کے بھی نکل آیا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا, میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے. یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے, کوشش کرے, یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. کسی کی مدد کرو, کسی کے کام آؤ, مسئلہ حل ہو یا نہ ہو, آپ کوشش کرو اس کا مسئلہ حل کر دیں گے. آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں خود لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ کسی کی مدد کرو, اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. تو میرے بھائیو, ہمارا معاشرہ خوبصورت بنے گا, اخلاق اچھے بنائیں, غصے پہ قابو کرے, کسی کو حقیر نہ سمجھیں, دلوں میں بغض نہ رکھے, کینہ نہ رکھے, کسی کی غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, اپنے اندر تکبر نہ لائیں, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. اب بڑے سے بڑے افسر بن جاؤ, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. اب سب سے بڑے مالدار بن جاؤ, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. بڑائی اللہ کی ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا. آپ کا کیا ہے؟ اللہ جب چاہے چھین لے, اللہ جب چاہے چھین لے. اب کیا کر لو گے؟ تواضع پیدا کرے, عاجزی پیدا کرے, کسی کو حقیر نہ سمجھے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, ماتحتوں کے ساتھ, اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ ادب, ماں باپ کا ادب, خدمت, احترام, عزت, اچھا سلوک کرے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. 10 سال سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی, اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. اپنی زندگی سے کیوں کا لفظ نکال دو بھائی. یہ کیوں کیا تم نے, یہ کیوں نہیں کیا, تم کیوں دیر سے آئے, تم نے یہ کیوں کیا, تم ادھر کیا کر رہے تھے, تم کیوں, یہ کیوں کا لفظ نکالو اپنی زندگی سے. کیوں کا لفظ کیا کرو. 10 سال حضرت انس فرماتے میں نے نبی کی خدمت کی ہے. اگر میں نے کوئی کام کیا, اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا. اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو 10 سال میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. یہ کیوں کا لفظ زندگی سے نکال دیں اور ایک جملہ زبان پر زیادہ لائیں, گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا. کیا کوئی بات نہیں, کیا کہو ہمیں آپ بھوک لگی ہوئی ہے اور جناب گھر گئے کھانا کھانے کے لیے, اب کھانا لگایا نا تو نمک تیز, تو کیا کہو, کیا کہو. ہاں آسان نہیں ہے, بڑا غصہ آتا ہے اس وقت. کیا کہو. ابھی آپ بڑی تیزی میں باہر نکلے تو آپ کی گاڑی کے سامنے کسی نے گاڑی لگائی ہوئی ہے, اب 10 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑا. جب وہ آئے تو کیا کہو, وہ کہو تو صحیح بات, کیا کہو. ہاں بڑا مشکل ہے کہنا اس وقت. جو خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے, گاڑی لگ جاتی ہے سڑکوں پہ, اب گاڑی لگ گئی تو کیا کہو, کیا کہو. کہتا کوئی نہیں. بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی, اور کوئی بات نہیں ہو گئی, اب کیا کرے. جان کے تو کوئی بھی نہیں مارتا, جان کے کوئی نہیں مارتا. کتنی لڑائی, ابھی بھی میں آ رہا تھا رستے میں لڑائی ہو رہی تھی. زندگی اپنی خود آسان بنائے میرے بھائی, اخلاق سیکھیں. سب سے پہلی بات نیت کرو کہ اخلاق اچھے بنانے ہیں, انشاءاللہ نیت ہو. دوسری بات اللہ سے دعا مانگے, اللہ مجھے اچھی اخلاق عطا فرما, اللہ مجھے بد اخلاقی سے بچا لے. تیسری بات کوشش کرے اخلاق اچھے بنانے کی. کیا کرے, جس کا جھگڑا چل رہا ہے نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. جھگڑا کیا کرنا ہے, ختم کر. ماں باپ موجود ہے, ادب, خدمت, احترام, عزت. ماتحتوں کے ساتھ نرمی, ماتحتوں کے ساتھ, ہاں بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. بہت ساروں کی بیوی سے بول چال بند ہے, توبہ 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 توبہ, بیوی سے بول چال بند. وہ لڑائی کسی دشمن سے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, بیوی سے لڑائی. صبح کا وقت تھا, مجھے ایک آدمی ملا تو بڑا منہ سا بنا کے بیٹھا ہوا تھا نا, ایسے منہ وٹ کے. تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی, تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے تو ویسے ہی تکا مارا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے, تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو. ایک دم حیران پریشان ہکا بکا ہو گیا. کہتا ہے انہوں نے تانوں فون تے نہیں کیتا, وہ واقعی لڑ کے آیا. تو جس کا بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے. طارق جمیل صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے, میری بیوی سے لڑائی بڑی ہوتی ہے, کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا. مولوی صاحب کہنے لگے یہ تعویذ کا کام نہیں ہے, اپنے اخلاق اچھے بناؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور اخلاق میں ایک بات بتائی, حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. آج تم گھر جانا, کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا.
کچھ عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ تو حدیث میں آتا ہے۔ اور اس سے حکم دیا کہ دیکھو آج تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لقمے توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنے، میرا حکم ہے۔ اب گھر گیا، اب تو حکم ملا تھا بزرگوں کا، بیوی کو کھانے پہ ساتھ بٹھایا، لقمہ توڑا، کہتا ذرا منہ تے کھولنا ذرا۔ مولوی صاحب کہنے لگے مجھے آ کے بتا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے گا کھلا ہی رہے گا۔ کہتی تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ کہ طارق جمیل نے مجھے کہا ہے۔ تو جھولی اٹھا کے دعا دے رہی تھی اللہ اس کا بھلا کرے۔